میں نے یہ کام جو شروع کیا سن 2004 سے شروع کیا، جسے میں نے پہلے بھی بتایا، کٹے ہونٹ کٹے تالو کا. اور 2004 میں المصطفیٰ میں نہیں تھا، میں نے جسے بتایا میں زبیدہ میڈیکل سینٹر میں تھا. سب سے پہلے میں نے جو کیمپ کیا وہ میں نے سن 2004 میں کیمپ کیا تھا، اور او پی ڈی کیمپ تھا نوشہر افروز. صرف او پی ڈی کے مریض میں نے دیکھے، اور میں نے ان کو کراچی میں بلایا، اور کراچی میں بلا کے سرجریز، اس ٹائم پہ زبیدہ میں تھا تو زبیدہ میڈیکل سینٹر میں سرجری کر رہا تھا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہم او پی ڈی کر کے آ جاتے تھے، مریض سرجری کرانے کے لیے نہیں آتے تھے. یعنی تقریباً 25% آتے تھے، 10 مریض دیکھے تو 3 مریض آئے، باقی مریض نہیں آئے. تو ہم نے سوچا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے، اتنی دور جاتے ہیں، او پی ڈی کرتے ہیں اور مریض نہیں آتے. پھر وہاں کے جو لوکل لوگوں سے ڈسکس کیا تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کرایہ خرچ کر کے کراچی آ سکیں. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں وہیں پہ سرجریز کرنی چاہیے. اچھا، کٹے ہونٹ کٹے تالو کی جو سرجری ہے وہ بہت ہی نازک سرجری ہے اور ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ سرجری. یہ کیٹریکٹ کی سرجری، آئی کی کیٹریکٹ کی سرجری کی طرح نہیں ہے کہ بھئی 4 منٹ میں ایک کیس ہوتا جائے اور آپ یہ نعرہ لگائیں کہ ہم نے 50,000 کیس کر لیے، 60,000 کیس کر لیے. یہ ممکن نہیں ہے. کٹے ہونٹ کٹے تالو کی ایک سرجری میں کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اور اگر آپ کے پاس اچھے اینستھیٹسٹ تھوڑے سے کم ہیں تو پھر 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ریکوری میں بھی ٹائم لگتا ہے. اور ٹیبلز کم ہے تو پھر کم ٹائم لگتا ہے. ایک سرجن ایک دن میں تقریباً 7 سے لے کے 10 تک سرجریز کر سکتا ہے، اس سے زیادہ سرجریز نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ سرجن سلو ہوتے ہیں، وہ 5-6 سرجریز کرتے ہیں. بہت سارے سرجن فاسٹ ہوتے ہیں تو 8-9-10 سرجریز بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ بھی 10-12 گھنٹے کام کریں تو. پہلا کیمپ ہم نے جو لگایا وہ سکھر میں لگایا، سکھر سول ہاسپٹل میں. یہ میرے خیال سے 2005 میں تھا، اور صرف ہونٹ کی، یعنی کٹے ہوئے ہونٹ کی سرجری کی. اور تقریباً 32 بچے ہم نے آپریٹ کیے تھے 3 دن میں. اور ہم صبح سے لے کے شام 6 بجے تک کام کر رہے تھے، رات 8-6 بجے کے بعد کام بھی بند کر دیتے تھے، اور صرف کٹے ہوئے ہونٹ کی سرجری کی. اور کافی عرصے تک تقریباً 10-15 کیمپس ہم نے اسی طرح سے لگائے کہ کٹے ہوئے ہونٹ کی سرجری کر رہے تھے، کٹے ہوئے تالو کی سرجری نہیں کر رہے تھے. کہ مین ہمیں خطرہ یہ تھا کہ بھئی بلیڈنگ ہوگی تو کیا ہوگا. لیکن جیسا کام آگے بڑھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی کٹے تالو والے پیشنٹ سفر کر رہے ہیں، پھر ہم نے ٹیم کو اسٹرانگ کیا. ہم نے اپنی ٹیم میں نرسنگ اسٹاف کو شامل کیا کہ وہ مریض کو رات کو دیکھیں اور ان کو بلیڈنگ وغیرہ ہو تو ان کو مینیج کریں. اس لیے کہ وہ جو لوکل اسٹاف ہوتا تھا، ایک تو وہ کام نہیں کرتا تھا، دوسرا وہ ایکسپیرینس نہیں تھا کہ بھئی کٹے ہوئے تالو والا پیشنٹ اگر بلیڈ کر رہا ہے تو اس کو کیسے مینیج کریں. اور بہت سارے، یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی، بہت سارے ینگ ڈاکٹرز بھی کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلیٹ کے متعلق پتہ نہیں ہے ان کو. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کٹے ہوئے ہونٹ پلاسٹک سرجری بیسیکلی انڈر گریجویٹ لیول پہ بہت سارے میڈیکل کالجز میں پڑھائی نہیں جاتی. بہت سارے میڈیکل کالجز پلاسٹک سرجری کے بغیر ہیں، اور پلاسٹک سرجری کے متعلق ان کو بہت کم معلومات ہے. اور کٹے ہونٹ کٹے تالو بھی پلاسٹک سرجری کے اس میں آتا ہے، کلیفٹ لپ کلیفٹ پیلیٹ، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر کٹے ہونٹ کٹے تالو کی جو سرجری اور کیمپس کا جو سلسلہ ہے اس کی بنیاد میں نے رکھی. اور ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں کیا کہ خالی چالو کام ہو اور سرجریز کر کے آ جائیں، ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے باقاعدہ 1 ہفتے کے بعد فالو اپ، پھر 1.5 مہینے کے بعد فالو اپ، اور پھر 3 مہینے کے بعد فالو اپ کا سلسلہ شروع کیا. مریضوں سے ان کے نمبر لیتے ہیں، ان کے سارا ڈیٹا لیتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. ایک بندہ کال پرسن ہوتا ہے جو ان کے ساتھ موجود رہتا ہے. اور اب چونکہ واٹس ایپ کا دور آ گیا تو اب جہاں پہ بھی کیمپ لگتا ہے وہاں پہ ایک واٹس ایپ گروپ بن جاتا ہے. اس واٹس ایپ گروپ میں تمام کے تمام پیشنٹس یا ان کے ریلیٹیوز، ان کے پاس نمبر واٹس ایپ نہیں ہوتا تو ان کے ریلیٹیوز کو شامل کرتے ہیں، اور تاکہ ایک دوسرے کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا. مختلف بروشرز چھپوائے ہیں انفارمیٹیو اردو اور ہندی میں، اور معلومات خاص طور پہ دی جاتی ہے. اور اس طرح کے واٹس ایپ ویڈیوز بنائی ہیں، یوٹیوب ویڈیوز بنائی ہیں جس میں مریضوں کو بتایا جاتا ہے کہ سرجری کے بعد کیا کیا چیزیں کرنی اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی. تو یہ سارا کام چل رہا ہے. ہم یہ کلیم جو میں نے جو سرجریز کی ہیں کراچی میں، جو مختلف ہاسپٹلز میں نے سرجریز کی ہیں، تقریباً 6000 کے قریب سرجریز کی ہیں پچھلے 20 سال میں. اور اتنے ہی 6000 کے قریب سرجریز، تقریباً 6500 کے قریب سرجریز میں نے کیمپ میں کی ہیں، تو ٹوٹل 13,500 ہوتے ہیں. جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 40,000 سرجری ہوئی ہے یا 20,000 سرجری ہوئی ہے، 60,000 سرجری ہوئی، یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے. اور اس میں مبالغہ زیادہ ہے، جھوٹ زیادہ ہے، بعد میں اس میں سچائی کے.
تو میری ان لوگوں سے بھی درخواست ہے جو اس ٹائپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 60,000 سرجریاں کر دی ہیں، جس میں وہ ہماری سرجریوں کو بھی شاید شامل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن یہ ایک جھوٹ ہے۔ جو سرجریاں میں نے کی ہیں وہ 6 اور 6.5 کی ہیں کیمپوں میں، تقریباً 117 کیمپس میں نے کر لیے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 3-4 سال سے تو بلوچستان میں بھی ہم کیمپ کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے باوجود۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا، کیونکہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اور آپ لوگوں کا تعاون اور کوآپریشن بھی رہے گا، تو یہ کام بڑھتا رہے گا، کیونکہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی رکاوٹیں نہیں ڈال رہے ہیں، اور اللہ آسانیاں پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔